آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو انسومنیا یا بے خوابی کے عارضے کے بارے میں بتائیں گے۔ بے خوابی کا مرض، جسے سائنسی زبان میں انسومنیا کہا جاتا ہے، نیند کا ایک عام عارضہ ہے جس میں فرد کو نیند شروع کرنے، نیند کو برقرار رکھنے یا بار بار نیند کے ٹوٹنے کی شکایات ہو سکتی ہیں۔ انسومنیا سلیپنگ ڈس آرڈر یا نیند کے عارضوں کی ایک عام قسم ہے۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر میں 30 سے 48% بالغ افراد میں انسومنیا کا مرض پایا جاتا ہے، اور عورتوں میں مردوں کے مقابلے میں انسومنیا کا خطرہ زیادہ پایا جاتا ہے۔ انسومنیا کی اقسام کی بات کریں تو انسومنیا کو 3 اقسام میں رکھا گیا ہے۔ پہلی قسم کو ٹرانزینٹ یعنی عارضی انسومنیا کہا جاتا ہے، جس کا دورانیہ 1 ہفتے سے کم ہوتا ہے، اور یہ عام طور پر کسی حالیہ ٹینشن یا سٹریس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے، اور عام طور پر ٹینشن یا سٹریسفل سچویشن کے ختم ہو جانے سے خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دوسری قسم کو ایکیوٹ انسومنیا یا شارٹ ٹرم انسومنیا کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کا دورانیہ 3 مہینے سے کم ہوتا ہے، یعنی اگر کسی فرد کو 3 ماہ سے کم عرصے تک سونے میں دشواری کا سامنا ہو رہا ہے تو وہ فرد ایکیوٹ یا شارٹ ٹرم انسومنیا کا مریض کہلاتا ہے۔ انسومنیا کی یہ قسم بھی مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں زیادہ عام ہے۔ ایکیوٹ انسومنیا فرد کی زندگی میں کسی بڑے حادثے جیسے بریک اپ، کسی قریبی انسان کی وفات یا جاب کا تبدیل ہو جانا یا پھر صحت کے مسائل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایکیوٹ انسومنیا بھی ٹرانزینٹ انسومنیا کی طرح عام طور پر حالات کے بہتر ہونے سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ انسومنیا کی تیسری قسم کو کرونک انسومنیا کا نام دیا گیا ہے۔ اگر نیند میں دشواری کا دورانیہ 3 ماہ یا 3 ماہ سے زیادہ ہو جائے تو یہ کرونک انسومنیا کہلایا جاتا ہے۔ کرونک انسومنیا کی وجوہات میں نیند کے شیڈول میں بے ترتیبی، کسی جسمانی یا ذہنی مرض کا ہونا، ڈراؤنے خواب آنا، ذہنی تناؤ یا ڈپریشن کا ہونا شامل ہیں۔ انسومنیا کی علامات کی بات کریں تو نیند آنے یا سوتے رہنے میں دشواری کا سامنا، نیند کا بار بار ٹوٹنا، صبح بہت جلدی اٹھ جانا، اٹھنے کے بعد تھکاوٹ محسوس کرنا، کام میں توجہ مرکوز کرنے میں پریشانی کا سامنا کرنا، چڑچڑاپن، بے چینی، تناؤ کی کیفیت کا ہونا، توانائی کا کم محسوس ہونا، یادداشت کے مسائل، سر میں درد رہنا شامل ہیں۔ انسومنیا کی تینوں اقسام کی مجموعی وجوہات کی بات کریں تو ماحول کا تبدیل ہونا، تناؤ کی کیفیت ہونا، سانس کی بیماری، ذہنی بیماری، غیر صحت مند سرگرمیاں، کھانے پینے میں بد احتیاطی، حمل کا ہونا، سونے کے اوقات میں تبدیلی یا بے قاعدگی، سونے والی جگہ پر شور کا ہونا، جاب کی شفٹ کا تبدیل ہونا، کچھ ادویات کا مسلسل استعمال، درد کی کیفیت کا ہونا اور اینٹی ڈپریسنٹ کا استعمال انسومنیا کی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں کچھ ایسی احتیاطی تدابیر کی جن کو اپنا کر انسومنیا کے مریض اپنی زندگی اور نیند کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ان چیزوں کی جو انسومنیا کے مریض کو نہیں کرنی چاہیے۔ سونے سے پہلے کسی بھی الیکٹرانک ڈیوائس، موبائل، ٹی وی یا کمپیوٹر کا استعمال ترک کر دیں۔ سونے سے پہلے زیادہ مقدار میں پانی پینے یا کھانا کھانے سے گریز کریں۔ سونے سے پہلے روزمرہ کے مسائل اور معاملات کو نپٹا لیں۔ شام کے وقت چائے، کافی یا سگریٹ نوشی سے پرہیز کریں۔ نشہ آور چیزوں جیسے سگریٹ، تمباکو کے استعمال سے نیند میں خلل پیدا ہو سکتا ہے، ان چیزوں سے گریز کریں۔ دن کے وقت طویل دورانیے کی نیند سے پرہیز کریں۔ سونے کے ٹائم پر ڈرائیونگ کرنے سے احتیاط برتیں۔ اب بات کر لیتے ہیں ان افعال کی جو سونے سے پہلے انسومنیا کی مریض کو ضرور کرنے چاہیے۔ انسومنیا کے مریض کی آرام گاہ پرسکون ہونی چاہیے، مناسب خاموشی، روشنی اور درجہ حرارت کا انتظام ہونا چاہیے۔ کوشش کریں کہ سونے جاگنے کا ٹائم روزانہ ایک جیسا ہو۔ بستر پر سونے کے لیے تب ہی جائیں جب نیند کا وقت ہو۔ نیند کے لیے ایک جگہ کو مخصوص کر لیں۔ اگر بستر پر جانے کے بعد 20 منٹ تک نیند نہ آئے تو بستر سے اٹھ کر کوئی ایکٹیویٹی کر لیں، اور جب نیند آئے تو تب ہی بستر پر دوبارہ جائیں۔ روزمرہ کے مسائل یا مصروفیات کے بارے میں بستر پر جانے سے پہلے ہی سوچ لیں۔ دن کے وقت جسمانی ورزش کریں جس سے جسم میں تھکاوٹ پیدا ہوگی اور نیند بہتر آئے گی۔ شام کے وقت ایسے کام کریں جن سے ذہنی سکون حاصل ہو، جیسے پٹھوں کو آرام دینے والی ورزش، مراقبہ وغیرہ۔